بلی کا راستہ کاٹ دینا شرع میں کیا کوئی اس کی حقیقت ہے؟ یقیناً کیا بلی کے راستہ کاٹ دینے سے کام نہیں ہوتا ہے، یا پھر محض یہ جاہلانہ خیال ہے؟ چھینک یہ بھی کیا نحوست کی علامت ہے؟ شریعت میں کیا حقیقت ہے؟ تو اس پرندے کے بولنے پر لوگ یہ بدفعلی لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج اللہ رب العزت کے بے پناہ فضل و احسان، اس کی عطا کردہ توفیق سے ایک مرتبہ پھر سے ہم ناظرین کی بارگاہوں میں حاضر ہیں، ناظرین ہی کی طرف سے کیے گئے کچھ سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے مفتی صاحب قبلہ سے۔ تو مفتی صاحب قبلہ کی اگر اجازت ہو تو میں سوالات کا سلسلہ شروع کروں۔ اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت، عرض یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ممکن ہے کبھی اس طرح کی بات کہتے ہوئے سنا بھی ہوگا کہ کہیں اگر جا رہے ہیں اور آگے سے بلی گزر جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب جس مقصد کے لیے جا رہے تھے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، اس میں پریشانیاں آئیں گی۔ تو بلی کا راستے سے گزر جانا، یعنی لوگوں کے گمان میں بلی کا راستہ کاٹ دینا، شرع میں کیا کوئی اس کی حقیقت ہے؟ یقیناً کیا بلی کے راستہ کاٹ دینے سے کام نہیں ہوتا ہے، یا پھر محض یہ جاہلانہ خیال ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ کے سامنے جو سوال پیش ہوا کہ کیا بلی کے راستہ کاٹ دینے سے جس کام کا انسان ارادہ کر کے چلتا ہے کیا وہ کام ناتمام رہ جاتا ہے، مکمل نہیں ہوتا ہے؟ تو ناظرین، اس پر عرض یہ ہے کہ اسلام میں اور شریعت میں اس کو بدشگونی کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ کسی چیز کے کچھ کرنے سے یا گزر جانے سے بدشگونی لینا، جی، یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، جی، یہ منع ہے، سخت ممانعت ہے اس کی۔ جی، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اصل ہے۔ آقا علیہ السلام کے زمانے میں، بلکہ آپ کے زمانے سے پہلے سے یہ رواج چلا آ رہا تھا کہ جب لوگ سفر کرنے کے لیے ارادہ کرتے تھے تو ایک پرندہ لیتے تھے اور اس کو اڑاتے تھے۔ جی، وہ پرندہ اگر داہنی طرف اڑ کے چلا جاتا تو نیک شگون لیتے تھے اور کہتے تھے اب سفر یہ ہمارا کامیاب رہے گا، جی، اچھا رہے گا، جانا چاہیے۔ جی، اور اگر وہ پرندہ اڑ کر بائیں طرف چلا جاتا جی، تو اس کو لوگ منحوسیت پر محمول کرتے جی، اور بدشگونی لیتے اور کہتے کہ اب اس سفر پر جانا نقصان سے خالی نہیں ہے، کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتا، لہذا اس سفر میں نہیں جانا چاہیے۔ اور جاہل عرب اپنے سفر کو اس بنیاد پر ملتوی کر دیا کرتے تھے۔ جی، آقا علیہ السلام نے جب یہ رواج دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا تیرۃ ولا سفر، کہ اسلام میں نہ کوئی مرض متعدی ہے، نہ ہی پرندہ اڑانے کی کوئی بدشگونی ہے، اور نہ ہی سفر کوئی چیز ہے۔ جی، یعنی لوگوں کا جو یہ خیال تھا کہ ایک مرض اگر کسی کو ہوتا ہے اور دوسرا آدمی اس کے پاس اٹھتا بیٹھتا تو وہ مرض اڑ کر اس کو لگ جاتا ہے، وہی اسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بالکل نفی فرما دیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ مرض ایک سے اڑ کر کے دوسرے کو لگ جاتا ہو، یہ بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ دوسرے کو کے اندر مرض پیدا کرنے والا یہ اللہ رب العزت کے ذات ہے، اس لیے کہ یہ اسلام کا مسلم عقیدہ ہے کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلق سے ہوتی ہے۔ بے شک۔ تو جس نے پہلے کو بیمار کیا ہے، جس کے خلق سے پہلے کی بیماری وجود میں آئی ہے، دوسرے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کا خلق فرما دیتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے بیماری اڑ کر کے اس کو لگ گیا۔ ہاں، لیکن یہ کہ لوگوں کو بدگمانی سے بچانے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سنگین اور سخت امراض والے سے اختلاط اختیار کرنے سے منع فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کے قریب مت رہو، ورنہ ہوگا یہ
کہ ہوگا تو اللہ کی تقدیر سے، قضا و قدر سے، لیکن تم بدگمانی بدعقیدگی میں مبتلا ہو جاؤ گے، یہ خیال کرو گے کہ اس کے پاس بیٹھا تھا تو یہ مرض ہو گیا۔ تو اس بدگمانی سوء ظنی سے بچانے کے لیے سرکار نے فرمایا کہ اس سے بچنا بہتر ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ نہ متعدی ہونا کوئی چیز ہے، نہ ہی پرندہ اڑانے کی کوئی حقیقت ہے، اور نہ ہی سفر کی کوئی حقیقت ہے۔ سفر کا مہینہ جب آتا تھا تو اہل عرب اس کو منحوس سمجھتے تھے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو بڑی بے برکتی آتی ہے، سب اولاد مر جاتے ہیں۔ اس مہینے میں وہ قتل و قتال کرتے تھے، آپس میں لڑائیاں کرتے تھے، تو کہتے تھے یہ مہینہ جو ہی آتا ہے تو خاندانوں کی تباہی بن کر آتا ہے، اس سے ایک نحوست لیتے تھے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا سفر، نہ کوئی مرض متعدی ہو سکتا ہے، نہ ہی پرندہ اڑانے کے کوئی اصل ہے، اور نہ ہی سفر کے اندر کوئی منحوسیت ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی قضاء و قدر سے ہوتا ہے، یا پھر اس میں انسان کی خود اپنی بدعمالی اور شامت اعمال کا حصہ ہوتا ہے۔ لہٰذا کہ ہمارے علاقے میں کہیں بھی اگر بلی کسی کے راستے سے گزر گئی تو یہ شگن لینا اب کہ راستہ کاٹ دیا بلی نے، اب میرا سفر خراب ہو جائے گا، یہ سراسر خلاف شرع ہے، مزاج شرع کے خلاف ہے۔ اس سے باز آنا چاہیے۔ جو بھی اس ذہنیت کے حامل ہیں ان کو بالکل اپنے ذہن کو صاف کر لینا چاہیے، شریعت کا ایسا کوئی حکم نہیں۔ اچھا، ابھی آپ نے فرمایا کہ مرض متعدی نہیں ہوتا ہے، جی یعنی ایک سے اڑ کر کے دوسرے کو لاحق نہیں ہوتا، لیکن سائنس کا عقیدہ بہرحال آج ہے کل ہے، وہ کچھ بیماریاں ایسی ہوں جن کو انکریزنگ ڈیسیز بولتے ہیں، وہ کہ وہ پھیلتی ہیں، ہے نا، ایک دوسرے کو لاحق ہوتی ہیں۔ خیر یہ ان کا معاملہ ہے، شریعت میں اس کی کوئی حقیقت دیکھیے شریعت میں سے کوئی حقیقت نہیں ہے کہ وہ مرض اس سے اڑ کر کے اس کو لگ جائے، لیکن احتیاطی پہلو سرکار نے تو اختیار فرمایا نا کہ آپ احتیاط یہ ہے کہ اس سے دور ہی رہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہو تو اللہ کی تخلیق و ایجاد سے، اور آپ یہ خیال کر بیٹھیں کہ اس کے پاس میں بیٹھ گئے اس لیے بیماری لگ گئی۔ تو اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور سائنس کی تحقیق اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم اہل اسلام کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اپنی جگہ پر ہے۔ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے وہی میرا عقیدہ ہے۔ سائنس کچھ بھی کہتی رہے، ایک تحقیق کرتے کرتے ایک حد پر سائنس آ جاتی ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کو ارشاد کو بسر و چشم تسلیم کر لیتے ہیں۔ صحیح بات، ساری تحقیقات اللہ کے رسول کی تحقیقات کے سامنے ہے، اور ساری تحقیقات کا نچوڑ اور سرچشمہ جا کر کے رسول اللہ کی تحقیق پر ہی منتہی ہوتی ہے۔ ہاں، اس کی متعدد اور بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اس لیے میں یہ کہوں گا وہ کچھ بھی کہتے رہے، میں یہی کہوں گا کہ رسول اللہ نے جو ارشاد فرمایا اگر یہ ابھی نہ مانتے ہو تو ایک دن اسی کے آگے سر نگو کر ہوں گے اور سر تسلیم ختم کریں گے۔ اچھا، چلیے یہ تو آپ نے فرمایا کہ بلی کا راستہ کاٹنا یہ محض ایک جاہلانہ خیال ہے، شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن اگر اسی کو کوئی عقیدہ اپنا بنا لے سر، وہ اس کو جو ہے کنفرم سمجھتا ہو، اس کا یہ عقیدہ ہی ہو ہی جائے گا۔ جی ایسا ہو ہی جائے گا۔ دیکھیے ہو ہی جائے گا اگر بلی کو موثر حقیقی مان لے کہ یہ موثر حقیقی ہے، اس کے گزر جانے سے ہی ایسا ہو جائے گا، اب تو یہ کفر ہو جائے گا۔ ہر کام میں ہر شے میں اللہ رب العزت ہی موثر حقیقی ہے، یہاں تک کہ بادل سے پانی برستا ہے اس کا بھی موثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کائنات میں جو بھی ہوتا ہے سب اللہ رب العزت کی قضاء و قدر سے ہوتا ہے، وہی موثر حقیقی ہے۔ اب اگر کوئی موثر حقیقی تو نہیں مانتا لیکن یہ کہتا کہ بلی کے گزر جانے سے یہ ہو گیا، بہرحال یہ عقیدے میں جماؤ رکھا کہ بلی کے کرنے سے ہو گیا، لہٰذا تو اس کا یہ خیال رکھنا بھی ناجائز و گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ بلی کے گزرنے نہ گزرنے تو شریعت میں بالکل کوئی اصل ہی نہیں ہے، اس کو شریعت نے کالعدم اور بلکہ یوں کہیں کہ پامال کر دیا، پیروں سے رون دیا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ عدوہ ولا تیرہ، بدشگونی نہیں، تیرہ سے مراد پرندہ ہی نہیں ہے، چونکہ جو اس معاشرے میں بدشگونی لینے کا جو طریقہ تھا اس کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دیا۔ آج کے ہمارے دور میں بلی سے بدشگونی لیتے ہیں تو بلا شبہ اس حدیث پاک کی ممانعت کے دائرے میں وہ بھی آ جاتی ہے۔ لہٰذا بلی سے بدشگونی لینا اور یہ عقیدہ جما لینا کہ بلی داہنے سے بائیں چلی گئی تو اب راستہ خرابی ہو جائے گا، سفر خرابی ہو جائے گا،
یہ سراسر غلط ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے. ایسا عقیدہ بنا لینا سخت گناہ کا باعث ہے. اور عقیدہ نہ بنائے، صرف یہ سمجھتا ہو، صرف وہم و گمان ہو جی تو یہ کہا جائے کہ یہ خیال غلط ہے. ایسا نہیں ہے، اسلامی خیال نہیں ہے. انسان کو اسلامی خیال رکھنا چاہیے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، کوئی محفل ہوتی ہے حضرت، ایک اور سوال ذہن میں ہے کہ مان لیجیے شادی کا پروگرام ہے یا کوئی اور محفل ہے، دوسری محفل ہے، اور اس موقع پر ظاہر متعدد افراد جمع ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں. اس موقع پر اگر کوئی چھینک دے تو لوگ جو ہے بڑی جو ہے مطلون نظروں سے اس کو دیکھتے ہیں، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ اس نے پورا جو ہے سسٹم خراب کر دیا، پورا پروگرام جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے اب خراب ہو جائے گا. تو چھینک یہ بھی کیا نحوست کی علامت ہے؟ شریعت میں کیا حقیقت ہے؟ چھینک جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے. اچھا ماشاء اللہ. یہ ہرگز منحوس نہیں ہو سکتی ہے. جی جی. اس لیے کہ یہاں پر میں ایک ڈاکٹروں کی تحقیق طبی تحقیق پیش کروں گا. حکمہ کا کہنا یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ میں کسی رگ میں خون رکنے لگتا ہے، جی تھوڑا رفتار کم ہو جاتا ہے، تو پھر اس خون کو دوران دینے کے لیے، دھکا دینے کے لیے، تیز کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے چھینک کا انتظام فرمایا. ارے واہ. تو جب بندہ چھینکتا ہے تو فوراً وہ خون رفتار پکڑ لیتا ہے، دوڑنے لگتا ہے. تو انسان کی زندگی عمل میں آ جاتی ہے. ورنہ وہ خون کا رکنا انسان کے لیے کبھی بھی مہلک ہو سکتا تھا، نقصان دہ ہو سکتا تھا. تو اللہ رب العزت نے انسان کے غیر احساسی طور، ارادی طور پر، غیر محسوس طریقے پر چھینک کو اس کی دفعہ کا ذریعہ و علاج بنا دیا ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی چھینکے تو اس کے چھینکنے بعد کہے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اتنی بڑی عظیم نعمت دے کر کے مجھے بچا لیا. اور اس کے جواب میں سننے والا کہے یرحمک اللہ، اللہ تمہارے اوپر رحمت فرمائے، مہربانی فرمائے. یہ اللہ کے اتنا بڑا انعام تمہارے اوپر ہوا. تو چھینک سے بدشگونی لینا یہ تو نہایت برا ہے. جو ایک نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے انسان کے لیے، ان کو زحمت سمجھنا اور برا سمجھنا یہ نہایت بری ذہنیت کی علامت ہے. ہمارے عوام کو اس جاہلانہ رسم و خیال سے باہرنا چاہیے. ماشاء اللہ، کتنا پیارا مفتی صاحب قبلہ نے الحمدللہ جواب دیا کہ اللہ کی طرف سے کتنی عظیم نعمت ہے. یقیناً اللہ کی پیدا کردہ تمام چیز جو ہے وہ اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں، اور ہر چیز کی تخلیق میں ضرور اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی مصلحت کار فرما ہے. ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے اور بغیر سمجھے بوجھے کوئی بھی حکم اپنی طرف سے نہیں لگانا چاہیے. ایک اور آخری بات رہ گئی حضرت، ہمارے وہاں ایک جانور ہوتا ہے پرندہ، نہوکی جس کو بولتے ہیں، ممکن ہے کہ آپ نے سنا ہوگا. تو خاص طور سے یہ رات وغیرہ میں پیڑوں پر بولتی ہے. تو اس پرندے کے بولنے پر لوگ یہ بدفعلی لیتے ہیں کہ اب شاید کسی نہ کسی کا دنیا سے گزر ہونے والا ہے، انتقال کرنے والا ہے. تو کیا کسی کے موت میں مؤثر جو ہے نہوکی کا بولنا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ سوال بھی بدشگونی کا ہی ہے جی، کہ جہاں پر یہ پرندہ بولتا ہے نہوکی، بعض علاقوں میں میں نے بھی سنا ہے کہ جب نہوکی گھر کے پورب بول رہی ہو تو سمجھ لو گھر کے پچھم کسی کی موت ہونے اچھا، ایک معلومات میں میرے آپ نے اضافہ کیا اس کا. جی، اور جب گھر کے دکھن بول رہی ہو تو سمجھ لو اتر میں کوئی مرنے والا ہے. اچھا، اور اتر بول رہی ہو تو سمجھ لو دکھن کوئی مرنے والا ہے. اس طرح کی واحیات و خرافات لوگوں کے اذہان میں بسے ہوئے ہیں، لیکن شریعت میں، دین میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ سب جاہلانہ رسمیں ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا یہ سب مشرکین کے معاشرے سے مسلمانوں کے معاشرے میں در آئی. اس طرح کے باطل خیالات سے انسانوں کو بچنا چاہیے. ہمیشہ یہ پختہ عقیدہ رکھنا چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، سب اللہ کے قضاء و قدر سے ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. امید ہے کہ ہمارے ناظرین اس سوال و جواب کی محفل سے مستفیض ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.